نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا اور ان علوم اور کمالات کا بیان تھا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ نے ان کو تورات اور انجیل کا علم عطا کیا اور اس کے علاوہ جو الہی کتابیں ہیں ان کا علم بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ انہوں نے واضح جو اپنی امت کو پیغام دیا وہ یہ کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک میرا اور تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہی ہے، لہذا اس کی بندگی اور اطاعت کرو۔ اور یہ جو اس وقت ظلم اور فساد پیدا ہوا تھا، یاد رکھیں ہر دور میں ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جس کے مفادات اس وقت وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ دین کو بھی مذہب کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو آج اپنے حکمرانوں کو سامنے رکھو، یہ بات عیاں اور حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج آپ کے حکمران بھی جس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ دین اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوئی آج سود کو ختم کرنے کا عنوان دے کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہے، کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا، کسی نے جہاد کے عنوان کو استعمال کیا، تو کسی نے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس کو عنوان بنا کر استعمال کیا۔ نتائج آج تک وہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نہ نکلے، نہ ریاست مدینہ بنی، نہ سود سے پاک کوئی نظام بنا، اور نہ ہی جہاد کے جو اثرات و نتائج آنے چاہیے معاشرے میں آج تک، یعنی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہو، آج تک نہیں ہے۔ تو ہمیشہ مفاد پرست طبقات وہ مذہب کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین حق اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے رکھا تو یہودیوں کے سربرآوردہ افراد، اس وقت کے سرداران، ان کو اپنے مفادات کے حوالے سے یہ لگا کہ ہمارے مفادات سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے ہماری جو مفاد پرستی ہیں ان کے اوپر زد کر رہی ہیں، ان پر چوٹ کر رہی ہیں، تو لوگ ہم سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے لوگوں میں شعور آ گیا، ان لوگوں میں سمجھ آ گئی، تو ہماری پیروی کون کرے گا، ہمارے پیچھے کون چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ تورات کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، ان میں تحریف کرنا چاہتا ہے، دیکھو یہ تورات میں عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ تو گمراہ آدمی ہے۔ طرح طرح کے فتوے لگائے، حتیٰ کہ جو اس وقت کا حکمران تھا بنی اسرائیل کا، اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا کہ یہ تو بڑے ہی خطرناک آدمی ہیں، اس سے تو تمہاری بادشاہت کو بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب وہ بادشاہ اور وہ سارے سردار جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار ہوئے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے یہاں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا کہ یہ تو میری تعلیمات کا انکار کر رہی ہیں، میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہر صورت کچھ لوگ وہ بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھتے تھے، لیکن وہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جو انتہائی کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاً اتباع عموماً
بعض دفعہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کمزور طبقہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ابتدائی کثرت سے جو لوگ تھے وہ کمزور تھے۔ چند ایک سردار بھی ایمان لے آئے، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، یا اسی طرح چند ایک اور دیگر صحابہ جو اونچے درجے کے خاندانوں اور سرداروں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اکثریت کمزوروں کی تھی۔ یہی وجہ ہے وہ بخاری شریف کی صحیح حدیث موجود ہے کہ جب قریش کا ایک تجارتی قافلہ جب وہ روم میں پہنچا تو اس وقت کا جو ہرقل تھا، جو کیسر روم تھا، اس نے چند ایک سوال کیے ان قافلے والوں سے، جن میں ابو سفیان وہ سربراہ تھا۔ تو ابو سفیان نے جو سوالات کے جوابات دیے وہ سارے تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس پیغمبر اور نبی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے اشراف الناس ہیں یا ضعفاء الناس ہیں؟ کمزور لوگ زیادہ ہیں یا اشرافیہ اور طاقتور لوگ زیادہ ہیں؟ تو کہا نہیں، بل ضعفاء الناس، بلکہ کمزور لوگ ہیں جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اس نے وہ جو آسمانی اور الہی کتابوں کا عالم اور ماہر تھا ہرقل، وہ کہنے لگا کذالک اتباع الرسل، رسولوں کی پیروی کرنے والے ہمیشہ اسی طرح کے لوگ رہے ہیں کہ ان کی پیروی کمزور لوگوں نے کی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کمزور لوگ زیادہ انبیاء کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کمزوروں کے حق کی بات کرتے ہیں، ان پہ کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے حق کی بات کریں گے، کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو مظلوم تو یقیناً آپ کا ساتھ دے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے حق کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ اس لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، مظلوموں کی حمایت کی بات کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انبیاء جیسے آج کل ہمارے دین کے حوالے سے سمجھ لیا گیا کہ بس دین کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سے کو نہ تم غلط کہو، نہ کوئی ظالم آدمی ہے تو اس کے ظلم کا ذکر کرو، کوئی بدماش ہے تو اس کی بدماشی بھی لوگوں کو نہ سمجھاؤ، کوئی فسادی ہے تو اس کے فساد کا ذکر نہ کرو، بس تم اپنی ایک حجرے میں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہو، یا کوئی میٹھی میٹھی باتیں دین کی سمجھا دیا کرو جس کا لوگوں کے ظلم کے ساتھ لینا دینا نہیں، کاروبار ان کا جو فساد کا ہو یا خرابی جو معاشرے میں کر رہے ہوں اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، بس تم ذرا میٹھی میٹھی سنتیں بیان کر دیا کرو۔ آج دین اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں۔ جو لوگوں کی خرابیوں کی بات کریں، سمجھائیں، تو یہ تو سیاسی لوگ ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ظالم طاقتوں اور قوتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو یہاں قرآن نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر کو محسوس کیا کہ یہ تو میرا واضح انکار کر رہے ہیں اور میرے در پہ آزار ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے اس دین کے راستے میں میری کون مدد کرے گا، کون میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے چند سال قبل موسم حج میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو آپ فرماتے تھے کون ہے ایسا جو مجھے اپنے دعوت دیتا ہے، اپنی سرزمین میں بلاتا ہے اور میں وہاں وہ میری حفاظت کرتا ہے یا میرا ساتھ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، اور میں وہاں اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے میں کردار ادا کروں، وہ میرے ساتھ بھی نہیں۔ چنانچہ آپ کی اس دعوت کو سب سے پہلے جنہوں نے قبول کیا وہ انصار مدینہ تھے، مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنی جان مال ہر طرح سے مکمل حفاظت کی، تو وہ انصار اللہ کہے۔ انصار صحابہ یہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے، یہ وہی لوگ ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری، کون میرے مددگار بنتے ہیں، انصار میرے کون بنتے ہیں اللہ کے دین کے لیے؟ تو قال الحواریون، تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ بنتے، اللہ کے دین کے لیے ہم آپ کے مددگار بنتے۔ حواریون حواری کی جمع ہے۔ حواری عام طور پر اس آدمی کو کہتے ہیں جو کپڑا صاف کر کے اس کے اندر چمک پیدا کر دیتا ہے، اس کے میل کو چیل کو دور کر دیتا ہے، یعنی دھوبی جو ہوتا ہے،
دھوبی کو حواری کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں۔ تو یہ جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، یہ چند ایک دھوبی تھے۔ دھوبیوں کو عام طور پر معاشرے میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے کہا الحواریون نے کہ نحن انصار اللہ۔ آتا ہے انجیل کی تعلیمات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، دھوبیوں کے پاس، حواریوں کے پاس، ان کو کہا کہ تم کپڑے کا میل اتارتے ہو، کیا تم میری بات نہیں سنتے، میرے پاس نہیں آتے کہ میں تمہیں دلوں کا میل اتارنے کا طریقہ بتاؤں کہ دلوں کا میل کیسے اترتا ہے؟ دلوں کے اندر جو ہے گندگی جو بھر جاتی ہے، خواہشات کی، لالچ کی، مفاد پرستی کی، وہ کیسے دھوئی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ طریقہ سکھلاؤں۔ چنانچہ وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ کریں، آمن کھڑے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وشہد، آپ بھی اس بات کے گواہ ہو جائیں کہ بھی انا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے جو صرف اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ وہ حواری بھی سمجھتے تھے کہ یہ ظالم، یہ بدماش یہودی، یہ سردار اور چودھری اور وڈیرے، یہ حکمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تو ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کی اتباع کرنے والے سچے مسلمان بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس کا حال بھی بہت کمزور ہے۔ ہم لوگوں کا حالات آج بہت دین کے حوالے سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین پر آج ہمارا عمل نہیں، ہم اس دین کی اتباع اور پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ خواہشات کو ہم نے اپنا رب بنا رکھا ہے، جو دل کو اچھا لگے وہ تو دین ہوتا ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پروردگار جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور اس رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے اتباع اور پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو تیرے دین کے جو بھی شہادت دینے والے، گواہی دینے والے، سچائی کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کی لسٹ میں اللہ ہمیں بھی شامل کر لے، ان میں ہمیں بھی لکھ لے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اس دین حق کی شہادت دینے والے ہوں۔ ہر دور میں پہلے بھی ایسے رہے ہیں، بعد میں بھی ایسے آئیں گے جیسے مسلمان جنہوں نے دین حق کی شہادت دی، تو اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مکر و فریب اختیار کیا۔ مکر کہتے ہیں یعنی یہودیوں کے سرداروں نے یا یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور دعوت کے انکاری ہو گئے، ان کے راستے میں روڑے ڈالنے لگ پڑے، تو انہوں نے مکر و فریب، مکر کے معنی ہوتے ہیں خفیہ تدبیر اختیار کرنا، اس کو ناکام کرنے کی چالیں چلنا۔ اب یہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور تدبیر بری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں قرآن مجید نے اور بعض جگہوں میں مکر السیء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے بری تدبیریں چلی، سازشیں کی، ایسے طریقہ کار اپنائے کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناکام کیا جا سکے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر مختلف قوموں اور ان کے سرداروں کے مکر و فریب کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو فانظر الی آثار، قرآن کہتا ہے کہ فانظر الی عاقبۃ امرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، انا دمرناہم وقومہم، دیکھو ان کی طرف انہوں نے مکر و فریب کا راستہ اختیار کیا۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قوموں کے سرداروں اور ان کے مکر و فریب کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ اے پیغمبر آپ دیکھیں قومیں جب مکر و فریب کرتی ہیں، ان کے لیڈر اور سردار مکر و فریب کرتے ہیں، تو پھر انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو اور ان کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، تہس و نحس کر دیا، جنہوں نے مکر و فریب کا طریقہ اختیار کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا، وہ بھی مکر و فریب اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم بھی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ تو قومیں جب اپنے لیڈروں کے ساتھ مل کر مکر و فریب میں مبتلا ہو جائیں، جیسے آج آپ کے حکمران مکر و فریب کرتے ہیں،
مکر کرتے ہیں، تدبیریں ایسی اختیار کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں قوم کو لوٹے، اور پھر قوم بھولی بھالی ان مکر و فریب کرنے والے حکمرانوں کا ساتھ دیتی ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو، ان مکر و فریب کرنے والے سرداروں کو اور ان کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، وقومہم اجمعین، سب کو۔ قوموں پر زوال اسی وقت آتا ہے جب وہ جھوٹے مکر و فریب کرنے والے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے احکامات سے غافل ہوں ان کے پیچھے نہیں چلنا، ایسے لیڈروں کا ساتھ نہیں دینا۔ لیکن قوم جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے انہی جھوٹے، جبکہ ان کا مکر و فریب، ان کی جال سازی، ان کی چوریاں، ڈکیتیاں، بدماشیاں واضح اور عیاں ہو چکی ہیں قوم کے سامنے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے اپنے مفادات کی خاطر یا اپنے اس دماغ اور آنکھوں پہ آئے ہوئے پردے کو جھٹلانا اور ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کے مکر و فریب میں آج بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ تو ایسی قومیں پھر اللہ کی عذاب میں پکڑی جاتی ہیں، گرفتار ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج قوم مجموعی حیثیت سے ان کے مکر و فریب کے آثار بھگت رہی ہے۔ آج ہم معاشی طور پر کہاں پہنچے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر ہمارا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور معاشی طور پر اب ہم کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اب بھولی بات نہیں ہے، یہ واضح ہو رہا ہے، اور دن بدن کس طرف ہم جا رہے ہیں یہ در حقیقت ان حکمرانوں کے مکر و فریب کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن نے کہا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر و فریب کا راستہ اختیار کیا، تو پھر وَمَكَرْنَا یا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی پھر تدبیر اختیار کی، ان کے اس مکر و فریب کو انہیں جواب دیا۔ اور اللہ سے بہتر تدبیر کون کر سکتا ہے؟ سب سے بہترین تدبیر تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازش کی مکہ کے سرداروں نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے، ان کے مفادات کو زد پڑ رہی تھی نا، انہوں نے سوچا کہ بس ان کا صفایا کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سارے مل کر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے، لیکن اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر وہاں سے سفر مدینہ کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور پیچھے انہوں نے بڑے گھوڑے دوڑائے، بڑے جو ہے نا انعام رکھے گئے حضور کو پکڑنے کے لیے، لیکن اپنی تمام تدبیروں کے اندر یہ ناکام ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کیا۔ اگلی آیات میں ان کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔